اور ظاہر کا نقصان ہونے پر آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اب آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا اتباع کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے، اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ عام طور پہ نفس کے خلاف ہے۔ نفس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیں برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ برے کاموں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہر وہ کام برا ہے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، تو نفس ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہی بات کہوں تو ہمارا نفس ہمیں ظاہر کی طرف دیکھنے پر اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ تم ظاہر کو دیکھو، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، اور یہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے ایسی بات۔ تو نفس جو ہے وہ ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور ظاہر یعنی باطن کو چھوڑ کے جب آپ ظاہر کو اپنا لیتے ہیں تو یہ برائی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں، دین اسلام جن لوگوں کی منزل دنیا ہے اور جو دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں، یعنی حاصل دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں، تو ان کو پھر دین اسلام کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں دوبارہ یہی جملہ کہتا ہوں، جن کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، یعنی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر کا دھوکہ کہ دنیا ہی حقیقت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہم ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے، بہت سارے پیسے، بڑا عہدہ، بڑا کاروبار، اور بس چلتا ہوا کاروبار، اور دے مار 4.5، ہم اس کو حقیقت، اصل زندگی اسی کو آپ دیکھ لیں نا۔ ایک انسان آپ کے پڑوس میں یا آپ کے ساتھیوں میں، قرب و جوار میں، ایک انسان آپ کا جاننے والا اگر کم وقت میں زیادہ دولت کما لے، مکان بنا لے، گاڑیوں کا مالک بن جائے، بڑا عہدہ حاصل کر لے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، ایسا ہم کہتے ہیں نا۔ تو یہ اصل میں ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب اس کی ساری تگ و دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ اگر دیکھیں، اب میں مختصر بات کروں، اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یعنی ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، یعنی ظاہر کے فائدے کو آپ نے اصل فائدہ قرار دے دیا، یا ظاہر کے نقصان کو آپ نے اصل نقصان قرار دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ ورنہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں کبھی اچھی حالت میں آزماؤں گا، کبھی بری حالت میں آزماؤں گا۔ اچھی حالت آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ اچھی حالت کہتے ہیں، اور بری حالت وہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شر اور خیر دونوں میں تمہاری آزمائش ہے۔ تو اگر آپ ظاہر کے فائدے حاصل ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور ظاہر کا نقصان ہونے پر آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔
اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اب آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا اتباع کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے، اس کو اچھا سمجھیں گے۔ یہ میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں۔ دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، ہم قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، قرآن فہمی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا یا اس کی ضرورت محسوس کرنا، ایسا کوئی تصور آج مسلمانوں میں کم از کم نہیں پایا جاتا۔ قرآن کے قریب ہم نہیں جاتے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے۔ ناظرہ یا تلاوت یا حفظ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہدایت ہے۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو اظہر من الشمس بات ہے۔ آپ کا بچہ 16 سال تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کے بارے میں بالکل وہ کورا رہتا ہے، کیونکہ نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، آپ کی قرآن فہمی نہیں ہے۔ عام طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہم زندگی میں درس قرآن یا قرآن فہمی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ عام میں رویہ بتا رہا ہوں۔ قرآن فہمی، قرآن پر تدبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ تو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ جب آپ کی منزل ظاہر ہو گئی، اب آپ نے تو اپنے مقصد وجود ہی سے عملاً انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کی کامیابی کے لیے۔ ظاہر کی کامیابی آپ کا مدعا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم آ کے دنیا کمانے یا جمع کرنے اور استعمال کرنے میں لگ جاؤ۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو مزے اڑاؤ، خوب مزہ آیا۔ اور اسی طرح ہمارا تو سارا رخ ظاہر کی طرف ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دوسری زندگی ہماری نظر میں نہیں ہے۔ کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ۔ آپ ساری زندگی یہ آسائشات زندگی اور یہ سیر سپاٹے، یہ پہناوے، یہ کھابے، اسی کے پیچھے آپ لگے رہتے ہیں۔ پھر وہ گھر، اور پھر فارم ہاؤس میں گھر ہو جائے، وہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ 8 کنال کا گھر ہو اور پھر اس میں ایک 2 کنال کا، 8 کنال کا فارم ہاؤس ہو یا 16 کنال کا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں بنی گالہ میں۔ تو مجھے تو خیر اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عوام جو ہے، ہمارا جو ہے، دیکھیں ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ ہم ظاہر کی کامیابی کے طلبگار ہیں، اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ دنیا سے آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، جتنی بھی آپ دولت جمع کر لیں، آپ کا یعنی حصہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو آپ کے ساتھ نہ آپ کے بچے لیٹیں گے، نہ بیوی کے ساتھ شوہر لیٹے گا، نہ شوہر کے ساتھ بیوی، اور نہ کوئی مال یا مکانات یا پلازوں کے وہ کاغذات آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے، یا وہ گاڑیوں کے جو ٹرانسفر لیٹر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کی لاش کے ساتھ نہیں رکھے جائیں گے۔ سب کچھ آپ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام پر عمل کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے، یہ میرا موضوع ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب دین تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھجوایا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس کے لیے پھر دین اسلام ہے، اس کے لیے پھر قرآن ہے، اس کے لیے پھر رسول کا طریقہ ہے، اور وہ ہم اس سے فارغ ہیں، کیونکہ ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ذرہ برابر نہیں ہے، ذرہ برابر۔ تو جب آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کو آپ نے حقیقت قرار دے دیا ہے، اور ظاہر ہی آپ کی پریشانی ہے اور ظاہر ہی آپ کی خوشی ہے،
اب آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور جب بھی آپ کو یہ ایک عام بات ہے کہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈا موسم ہے مثال کے طور پہ، سردی کا موسم ہے، تو اس کو یہ پھر اپنے اوپر گرم کپڑے، چادر، جو بھی اس کے گرم، اپنے بدن کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، گرم لباس پھر پہنتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں ہلکا لباس پہنتا ہے کیونکہ پھر یہ گرم لباس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اسلام، قرآن تو ہماری آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم